السلام حنیف تمامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، اسلام آباد سے ملنے والی اطلاع کے مطابق 1.5 سال کی تاخیر کے بعد بالآخر 26 اپریل منگل والے روز ہائی پاور بورڈ ہونے جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں گریڈ 22 کی 35 خالی اسامیوں کو پر کرنے کے لیے گریڈ 21 کے 35 افسروں کو گریڈ 22 میں ترقی دے دی جائے گی، جس کے بعد پاکستان کے چاروں صوبوں کے پولیس سربراہان کی تبدیلیاں بھی عمل میں لائی جائے گی۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم DGFIA ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کی تبدیلی پر بھی بات کریں گے کہ ان کی تبدیلی کو آخر مقافات عمل سے کیوں تشبیہ دی جا رہی ہے۔ ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے مصداق کے وہ ہائی پاور بورڈ کے جسے 1.5 سال قبل ہونا چاہیے تھا، اور 1.5 سال قبل ہی گریڈ 21 کے 35 افسروں کو گریڈ 22 میں ترقی دے دینی چاہیے تھی، بالآخر وہ کام جو ہے اب 1.5 سال کی تاخیر کے بعد اب ہونے جا رہا ہے 26 اپریل یعنی منگل والے روز۔ ہمارے نمائندے کے مطابق آخری جو ہائی پاور بورڈ ہوا تھا وہ اکتوبر 2020 میں ہوا تھا، یعنی اس بورڈ کے بعد 6 مہینے بعد جو ہے گریڈ 22 کا بورڈ ہونا قانون کے مطابق لازمی تھا، ضروری تھا، مگر اس وقت کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان کی سازشوں کی وجہ سے جو ہے وہ بورڈ نہیں ہو سکا۔ وہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو مس گائیڈ کر رہے تھے کہ اس بورڈ کے نتیجے میں وہ DMG گروپ کے افسران گریڈ 22 میں پرموٹ ہو جائیں گے جن کا تعلق جو ہے اپوزیشن پارٹیوں کے کیمپ سے ہے، یعنی کہ مسلم لیگ نون سے ہے، تو ان کی ترقی کو جو کہ جائز تھی، ان کی ترقی کو رکوانے کے لیے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے گریڈ 22 یعنی کہ ہائی پاور بورڈ کو جو ہے بلا کسی جواز کے جو ہے وہ التوا کا شکار کر دیا گیا تھا، یعنی کہ وہ بورڈ جو کہ 2020 اور 21 میں ہونا تھا وہ بورڈ نہ ہو سکا، محض ڈاکٹر توقیر حسین شاہ اور امداد اللہ بوسیال کی پروموشن کو روکنے کے لیے، کیونکہ ڈاکٹر توقیر شاہ جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ڈاکٹر توقیر شاہ نواز شریف کے دور حکومت میں ان کے پرنسپل سیکرٹری اور بہت قریبی رہ چکے تھے، ان کے تعلقات مسلم لیگ نون کے قیادت سے تھے، اس وجہ سے جو ہے وہ انہیں انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے ان کی ترقی کے راہ میں روڑے اٹکانے کے غرض سے جو ہے وہ گریڈ 22 میں ترقی کے لیے جو ہے وہ ہائی پاور بورڈ ملتوی کر دیا گیا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی، دوسری وجہ جو ہے وہ خود اعظم خان کے جو اپنے ہمزلف تھے گریڈ 21 کے پولیس افسر انعام غنی، چونکہ گریڈ 21 میں ان کے 2 سال پورے نہیں ہوئے تھے، 2 سال پورا ہونا جو ہے ضروری ہوتا ہے گریڈ 22 کے پروموشن کے لیے، اس وجہ سے بھی جو ہے 2 بار جو ہے گریڈ اس ہائی پروموشن بورڈ جو ہے اس سے التوا میں ڈال دیا گیا تھا۔ یہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے جو ہے یہ ہائی پاور بورڈ جسے 1 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا وہ بورڈ نہ ہو سکا، جو کہ اب جا کے یعنی کہ 26 اپریل کو یہ بورڈ ہونے جا رہا ہے، جس میں اطلاع یہ ملی ہے کہ 35 پوسٹیں اس وقت گریڈ 22 کی خالی ہیں، جس میں سے جو ہے پاکستان ایڈمنسٹریشن سروس کی کل 18 ہیں، پولیس سروس کی 10 ہیں اور پاکستان سیکریٹریٹ سروس کی 6 پوسٹیں ہیں۔ پولیس گروپ سے جو پروموشن کے ابھی جو امیدوار سامنے آئے ہیں اس میں خود بلوچستان کے IG محسن بٹ ہیں، خیبر پختونخوا کے جو IG ہیں معظم جاں انصاری ہے، فیصل شاکار ہیں، رائے طاہر جو ہیں اس وقت DGFIA ہیں، انعام غنی موٹر وے کے IG ہیں، اسی طریقے سے جو ہے کامران فضل کے نام بھی اس میں شامل ہیں جو کہ اس وقت گریڈ 21 میں ہیں، اور ایڈیشنل IG کیسز سے اس وقت سندھ پولیس میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کا تعلق 16ویں کومن سے ہے، اور ان کے گروپ میں شامل 3 افسران جو ہے وہ گریڈ 22 میں پرموٹ ہو چکے ہیں، جس میں خود AD خواجہ، IG سندھ مشتاق مہر کے علاوہ خود سابقہ DGFIA ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی شامل ہے۔ کامران فضل جو ہے ان تینوں سے سینئر تھے، لیکن سندھ
پولیس کی سیاست کا شکار ہو کر انہیں ان کے جائز پروموشن سے محروم کر دیا گیا تھا۔ اب امید ہے کہ یہ جو 1.5 سال کی تاخیر کے بعد جو بورڈ اب ہونے جا رہا ہے 26 اپریل منگل والے روز، اس بورڈ میں جو ہے خود ڈاکٹر کامران فضل کو بھی انصاف مل جائے گا اور انہیں بھی گریڈ 22 میں بالآخر ریٹائرمنٹ سے 2-3 ماہ قبل جو ہے پرموشن دے دی جائے گی۔ اس طریقے سے ڈاکٹر توقیر حسین شاہ جو کہ دسمبر میں ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، انہیں بھی اپنی ریٹائرمنٹ سے یعنی کہ 6-8 ماہ قبل جو ہے انہیں بھی جو ہے گریڈ 22 میں بالآخر ترقی دے دی جائے گی۔ توقیر شاہ جو ہے یہ امید یہ ہے کہ اطلاع یہی ہے کہ انہیں جو ہے وہ اب وزیر اعظم کا پرنسپل سیکرٹری غالباً بنائے جانے کا امکان ہے۔ اسی طریقے سے امداد بوسیال جو ہے وہ انہیں بھی جو ہے وہ اس وقت پروموشن دینے کے بعد پنجاب میں اہم ترین ذمہ واری دے دی جائے گی، جبکہ خود عثمان بزدار جو سابقہ سی ایم پنجاب تھے، ان کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے طاہر خورشید، ان کے گریڈ 22 میں پرموشن کا معاملہ لگ یہ رہا ہے کہ کٹائی میں پڑ گیا، اس لیے کہ ان کی کرپشن کی داستانیں بہت عام ہو چکی تھی اور ان کے خلاف خود نیب میں جو ہے اس وقت انکوائریاں چل رہی ہیں، تو ان کی تو پرموشن ہونے سے رہی۔ اس طریقے سے فواد حسین فواد کے بارے میں اب یہ اطلاع ملی ہے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے ایڈوائزر برائے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ان کو بنائے جانے کا امکان ہے، اور احمد خان چیمہ جو ہے ان کو شاید ایڈیشنل سیکرٹری برائے وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ اس وقت رد و بدل جو ہے بڑے پیمانے پر جو ہے بیوروکریسی میں ہونے کا مزید بھی امکان ہے، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ہائی پاور بورڈ جو ہے وہ 26 اپریل کو ہونے جا رہا ہے، اور اس میں جو ایک بہت بڑی شرط رکھی تھی سابقہ حکومت نے اور خود یہ پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے جو ذہن کی اختراع تھی کہ گریڈ 21 کے ان افسروں کو گریڈ 22 میں ترقی کے لیے موضوع قرار دیا جائے گا، اور ایک طریقے سے ان پہ شرط عائد کر دی تھی کہ وہ انہیں دارالحکومت میں 6 ماہ کی سروس لازمی ہوگی۔ جن کی 6 ماہ کی سروس نہیں ہوگی گریڈ 21 میں دارالحکومت میں، تو انہیں جو ہے گریڈ 22 کے لیے موضوع قرار نہیں دیا جائے گا۔ اس نئی حکومت نے اس شرط کو بھی ختم کر دیا ہے، اور اب اس شرط کے بغیر ہی جو ہے نا یہ جو 26 اپریل کو بورڈ ہو رہا ہے، اس میں تقریباً 35 کے قریب گریڈ 21 کے افسروں کو گریڈ 22 میں ترقی دیے جانے کا امکان ہے۔ اس ترقی کے بعد ہی جو ہے خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ اور پنجاب کے پولیس سربراہان کی تبدیلیاں عمل میں لائی جائے گی۔ غالب امکان یہ ہے کہ سندھ کے لیے جو ہے اس وقت 2 بڑے موضوع امیدوار سامنے آئے ہیں، ایک خیبر پختونخوا کے آئی جی معظم جاں انصاری اور خود بلوچستان کے آئی جی محسن بٹ۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ سندھ پولیس کا نیا سربراہ بنائے جانے کا امکان ہے، اور خود موجودہ جو آئی جی ہے مشتاق مہر اپنے ٹرانسفر کو رکوانے کے لیے جادو ٹونے کے علاوہ سیاسی اثر رسوخ بھی استعمال اس وقت کر رہے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہے کہ گریڈ 21 کے ایک افسر ہیں بیرسٹر نبیل آوان کو گریڈ 22 میں ترقی دے دی جائے گی، انہیں غالباً پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں حمزہ شہباز، ان کا پرنسپل سیکرٹری لگائے جانے کا امکان ہے، یا تو انہیں لگایا جائے گا یا پھر خود ڈاکٹر توقیر حسین شاہ کا بھی امکان ہے کہ انہیں بھی جو ہے ان کا جو ہے وہ پرنسپل سیکرٹری بنایا جا سکے۔ اس میں کسی ایک کا فیصلہ کر لیا جائے گا۔ آئیں چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ جن لوگوں نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طرح سے ہمارے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ثناء اللہ عباسی جن کو تبدیل کر دیا گیا ہے ایف آئی اے سے، ان کی جگہ رائے طاہر جو ہے نئے ڈی جی ایف آئی اے بن چکے ہیں، لیکن ثناء اللہ عباسی کی تبدیلی کو خود ان کا جو اپنا گروپ ہے پی ایس پی افسران، انہیں جو ہے وہ مقافات عمل کا نام دے رہے ہیں، مقافات عمل سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کا یہ کہنا ہے کہ ثناء اللہ عباسی کے خلاف ایک کارروائی ہوئی تھی جب وہ ایس پی تھے جیکب آباد کی پوسٹنگ کے دوران، ان پر جو ہے پولیس فنڈز میں گپلا کرنے کا الزام تھا۔ بعد میں ان کے خلاف ان سے چارج لینے والے ایس ایس پی سردار نادر
حسین کھوسو نے ان کے خلاف جو ہے وہ غبن اور فراڈ کا مقدمہ جیکب آباد کے تھانہ صدر میں درج کر دیا تھا۔ اس مقدمے کی وجہ سے وہ اس وقت بڑے پریشان تھے، اور اس مقدمے میں ان کی مدد ان کے قریبی ساتھی اس وقت جو تھے بشیر میمن نے کی تھی۔ ان کی لاڑکانہ ہائی کورٹ سے نہ صرف ضمانت کروائی تھی بلکہ ان کے خلاف درج مقدمے کو داخل دفتر کروانے میں بھی خود بشیر میمن کا مرکزی کردار تھا۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ بشیر میمن نے ان پر بہت بڑا احسان کیا تھا تو غلط نہیں ہوگا، اور اس احسان کا بدلہ جو ہے انہوں نے کس خوبصورتی سے چکایا، وہ اگر آپ ناظرین جان جائیں تو آپ بھی پریشان ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے کہ کیا یہ پی ایس پی افسروں کا خون اتنا سفید ہو جاتا ہے کہ اپنی پوسٹنگ کو بچانے کے لیے کتنے عرصہ دراز کے یارانے جو ہے دوستیاں ایک دم خاک میں ملا دیتے ہیں۔ کچھ اسی طریقے سے انہوں نے بھی کیا۔ ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنی پوسٹنگ کو بچانے کے لیے بشیر میمن کے خلاف ایک نہیں 2 مقدمات درج کر دیے تھے جب وہ ڈی جی ایف آئی اے تھے۔ تو اب جب ان کے خلاف کارروائی ہوئی تو اس پر جو ہے انہی کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ مقافات عمل ہے، یعنی جو دوسروں کا نہ ہوا تو کسی اور کا کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنی معافی تلافی کے لیے جو ہے خود پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ہائی کمان سے یعنی کہ ہاتھ جوڑے اور معافی مانگی، لیکن ان کے معافی جو ہے وہ کسی نے بھی نہیں سنی، بلکہ ان پر یہی الزام لگایا کہ جو اپنوں کا نہ ہوا تو ہمارا کیا ہوگا۔ لیکن یہ پی ایس پی گروپ میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ خود انہوں نے جو ہے اپنے قریبی ساتھی اے ڈی خواجہ کو سندھ پولیس کا آئی جی بنانے کے لیے ایڑی چوڑی کا زور لگایا تھا، اور وہ انہیں لے کر دبئی بھی گئے تھے۔ فریال تالپور صاحبہ سے ان کی ملاقات کرا کے یقین دہانی کرائی تھی کہ اے ڈی خواجہ پاکستان پیپلز پارٹی یا سندھ حکومت کو ہارڈ ٹائم نہیں دے گی بلکہ ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کام کرے گی۔ اس یقین دہانی کے بعد ان کی پوسٹنگ ایز اے آئی جی سندھ انہوں نے کروا دی تھی۔ اس پوسٹنگ میں جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کا مرکزی کردار تھا، اور انہوں نے اپنے دوست کو اے ڈی خواجہ کو یعنی آئی جی سندھ محض اس لیے بنایا تھا کہ ان کے چھتری تلے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کی پوسٹ لے کے انجوائے کریں گے، یعنی کہ ان کا کاندھا ایک طریقے سے انہوں نے استعمال کرنے کے لیے یہ حربہ استعمال کیا تھا کہ وہ انہیں آئی جی بنا دیں گے، اور پھر ان کے زیر سایہ وہ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کی اہم ترین پوسٹ کو انجوائے کریں گے۔ لیکن جب اے ڈی خواجہ آئی جی بن گئے اور ان سے خود سندھ حکومت نے ان کی رائے لی کہ بھئی آپ اب آئی جی سندھ ہو، آپ کا کیا خیال ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی اگر ثناء اللہ عباسی کو ہم بناتے ہیں تو کیا وہ اس اہم ترین پوسٹ کے ساتھ انصاف کر پائیں گے کہ نہیں؟ لیکن جس کے بعد خود اے ڈی خواجہ نے انتہائی انصاف سے کام لیتے ہوئے بالکل پروفیشنلزم کے تحت انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کی پوسٹ جو ہے ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کے یعنی کہ اس پوسٹ کے لیے جو ہے ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی فٹ نہیں ہے۔ یہ انتہائی اہم ترین پوسٹ ہے اور اس پوسٹ کے لیے بہت ہی زیادہ ذمہ وار افسر کی ضرورت ہے، ایک ایسا افسر کہ جو گرم زمین پر پیر رکھنے کا عادی ہو، جو کہ خطرناک صورتحال کو فیس کرنے کا بھی عادی ہو۔ لیکن ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی جو ہے ان میں یہ دونوں کوالٹیاں نہیں ہیں، لہٰذا وہ اس پوسٹ کے لیے کسی بھی طریقے سے فٹ نہیں ہے، جس کے بعد جو ہے خود سندھ حکومت نے جو ہے آئی جی سندھ کے مشورے سے اتفاق کرتے ہوئے ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کو یہ اہم ترین پوسٹ نہیں دی بلکہ انہیں سی ٹی ڈی کا ایڈیشنل آئی جی کی انہیں پوسٹ دے دی گئی تھی۔ اس وقت خود ثناء اللہ عباسی کے علم میں یہ بات نہیں آئی تھی اور وہ خود سندھ حکومت کو کوستے رہے، لیکن بعد میں جب ان کے علم میں یہ بات آئی کہ ان کے راستے میں روڑے اٹکانے والا کوئی اور نہیں، خود اس کا اپنا ہی دوست اے ڈی خواجہ ہے جنہیں انہوں نے خود آئی جی سندھ لگوایا تھا بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، جس کے بعد دونوں میں ناچاکی ہو جاتی ہے اور گفتگو کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ پی ایس پی افسروں میں کوئی یہ نئی بات نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں بھی کھینچتے ہیں محض اپنی پوسٹنگ کو بچانے کے لیے یا انہیں طول دینے کے لیے۔ اگر بشیر میمن کے ساتھ انہوں نے یہ سب کچھ کیا تو ان کے ساتھ خود ان کے اپنے ساتھی نے کیا۔ یہ سب اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے۔ یہ سندھ کے جو پی ایس پی افسران ہیں ان میں یہ سب ہوتا ہے اور یہ سازشیں ان کے ارد گرد گھومتی اور بعض اوقات وہ خود اپنے ہی سازشوں کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اب ایک اطلاع یہ بھی ملی ہے کہ وہ سندھ ڈومیسائل رکھنے والا گریڈ 22 کا خوش نصیب افسر کون ہے کہ جن کے لیے سب سے پہلی سفارش جو ہے پرائم منسٹر کے قریبی جو بیوروکریٹ ہیں انہوں نے ان کی سفارش
کر دی ہے۔ میرا اشارہ جو ہے وہ فواد حسین فواد کی جانب میں۔ فواد حسین فواد نے سفارش کی ہے سندھ کے گریڈ 22 کے ایک افسر کی اہم ترین پوسٹنگ کے لیے۔ آیا ان کی پوسٹنگ اب کہاں ہونے جا رہی ہے یہ تو 2-4 دن میں صورتحال واضح ہو جائے گی ہائی پاور بورڈ کے بعد، لیکن ان کی پوسٹنگ ہونے جا رہی ہے جس کی سفارش جو ہے خود فواد حسین فواد نے کی۔ اتنا سا اشارہ دے دوں کہ فواد حسین فواد ان کے کاروباری پارٹنر بھی بتائے جاتے ہیں۔ چلتے پروگرام کے اگلی خبر کی جانب۔ لوگوں نے بھی چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے چینل سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ وزیر داخلہ سردار ثناء اللہ قریبی ایک رشتہ دار ہیں ایاز سلیم رانا، SSP ہیں، ان کو ابھی دوبارہ پنجاب میں ان کی پوسٹنگ کر دی گئی اور انہیں اہم ترین ذمہ واری دی جا رہی۔ خیال یہ ہے لاہور سے ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ دتہ کے مطابق کہ انہیں جو ہے لاہور پولیس میں آپریشن کی اہم ترین ذمہ واری دی جا رہی ہے۔ یہ قریبی رشتہ دار بتائے جاتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ کے۔